پچھلے 50-100 سال کے اتہاس میں پوری عرب دنیا کے سب سے طاقتور نیتا سمجھے جانے والے صدام حسین کی اولادیں آج کل کہاں پائی جاتی ہیں، اور ہاں کس حال میں پائی جاتی ہیں؟ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ کہ کیا سچ میں صدام حسین کا تعلق آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل سے تھا، جیسا کہ خود صدام حسین کی طرف سے دعویٰ کیا جاتا تھا؟ ساتھ میں سوال یہ بھی کہ آخر صدام حسین کا مسلم اتہاس کے سب سے بڑے یودھاؤں میں سے ایک سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ ان سارے ہی سوالوں کے جواب جانیں گے، مگر ظاہر ہے اس کے لیے ہمیشہ کی طرح ہم کو اتہاس میں پیچھے چلنا پڑے گا۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، عراق دیش کا جو تکریت کا علاقہ ہے یا اس کے آس پاس کا علاقہ ہے، وہاں پر عرب چرواہوں کا ایک قبیلہ پایا جاتا ہے جس کو بو ناصر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج اس قبیلے کی آبادی لگ بھگ 35,000 کے قریب پہنچ چکی ہے، اور یہی وہ قبیلہ ہے کہ جس قبیلے میں کسی دور میں عراق کے سب سے طاقتور نیتا صدام حسین کا جنم ہوا تھا۔ اتہاس کاروں کے مطابق عرب کے اس اہم اور مشہور قبیلے کے جو جد امجد تھے، مطلب کہ فاؤنڈر تھے، وہ احمد ناصر ابن حسین تھے، جو ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے تھے کہ جس کا سلسلہ اوپر جا کر عربوں کے ہی ایک پرانے اور مشہور قبیلے بنو قحطان سے جڑ جاتا ہے۔ مگر اس سے بالکل الٹ ہم دیکھتے ہیں کہ صدام حسین نے دنیا کو حیران کرتے ہوئے اپنے دور میں اپنا ایک الگ ہی شجرہ جاری کیا تھا، اور صدام کے اس شجرے مطلب فیملی ٹری کے مطابق اس کے خود کے قبیلے کے یہ جو فاؤنڈر تھے، مطلب کہ احمد ناصر ابن حسین، یہ اوپر جا کر امام حضرت موسیٰ الکاظم سے جڑ جاتے ہیں، جو ظاہر ہے شیعوں کے مطابق ان کے 7ویں امام تھے، جبکہ نسلی طور پر ہم جانتے ہی ہیں کہ 3-4 پشتیں اوپر جا کر ان کا شجرہ ڈائریکٹ حضرت امام حسین اور پھر حضرت علی، اور پھر حضرت علی سے اوپر جا کر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جڑ جاتا ہے۔ اب یہاں پر ورتھ نوٹسنگ بات یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ تو صدام حسین کے اس نبی علیہ السلام سے جڑنے والے شجرے پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صدام حسین نے جان بوجھ کر اپنا تعلق نبی علیہ السلام کے ساتھ اس لیے جوڑنے کی کوشش کی تاکہ وہ اس عراق دیش کے زیادہ سے زیادہ عام لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا سکیں کہ جس عراق دیش کے اندر ہم جانتے ہیں کہ شیعہ میجورٹی میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ صدام حسین کے اس قبیلے بنو ناصر کا ہمیشہ سے ہی عراق کے اس علاقے سے تعلق نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ وہ تو سلطنت عثمانیہ کے دور میں آج کے دور کے سعودی عربیہ کے علاقے سے عراق کے اس علاقے میں ہجرت کر کے آئے تھے۔ عراق میں یہ لوگ تکریت کے علاقے میں آ کر بسے، اسی لیے ان سبھی کو التکریتی بھی کہا جانے لگا۔ تکریت کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ بھی ہے کہ یہ وہی خاص علاقہ ہے کہ جس علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک انسان نے کسی دور میں بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ اس انسان کو مسلمانوں کے پورے اتہاس کے ہی سب سے بڑے یودھاؤں میں گنا جاتا ہے، اور ہاں اسی انسان کو دنیا آج سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مدے پر واپس آئیں تو سعودی عربیہ سے عراق کے اس تکریت کے علاقے میں آباد ہونے کے بعد یہ جو بو ناصر نام کا قبیلہ تھا، یہ بھی باقی بڑے قبیلوں کی طرح پھر دھیرے دھیرے بہت ساری شاخاؤں میں ڈیوائیڈ ہوتا چلا گیا، مطلب الگ الگ نسلوں کے ذریعے سے اس بڑے قبیلے کے اندر سے بھی کئی چھوٹے چھوٹے قبیلے نکل گئے، جس میں سے بھی جو سب سے طاقتور قبیلہ تھا اس کو بو خطاب کے نام سے جانا جاتا تھا، اور اسی قبیلے کے اندر ہی پھر 19ویں صدی میں جنم ہوتا ہے ایک کسان کا جن کا نام عبد المجید ہوا کرتا تھا۔ یہ ایک ایسے سادہ مزاج آدمی تھے کہ جنہوں نے پوری زندگی ہی کھیتی باڑی کرتے ہوئے تکریت کے علاقے میں گزار دی۔ ان کے یہاں پر 3 بیٹے پیدا ہوئے، حسین، حسن اور سلیمان۔ ان میں سے بھی جو سب سے زیادہ مشہور ہوئے وہ تھے حسین۔ کیوں؟ کیونکہ انہی کے یہاں پر آگے جا کر جنم ہوتا ہے صدام حسین کا۔ صدام حسین کے جو فادر تھے وہ صدام کے دادا کی طرح ہی ایک کسان آدمی ہوا کرتے تھے، جبکہ صدام حسین کی جو ماں تھیں صبح طلفہ، وہ نسلی طور پر تو صدام حسین کے خاندان اور صدام حسین کا جو قبیلہ مطلب کہ بنو ناصر تھا اس سے ہی تعلق رکھا کرتی تھیں، مگر ان کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ بھی ہے کہ کسی دور میں ان کے دادا نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر بغاوت کی تھی۔ اپنے قبیلے کے طاقتور لوگوں کو اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کر کے اس بغاوت کرنے کا مقصد یہی تھا کہ تکریت کے اس پورے علاقے کو سلطنت عثمانیہ سے چھینا جائے اور پھر اس کو ایک آزاد ریاست میں بدل دیا جائے، مگر سلطنت عثمانیہ کے حکمران سلطان عبد الحمید ثانی نے اس کا بہت اسٹرانگ جواب دیا۔ نہ صرف اس بغاوت کو کچلا بلکہ صدام حسین کی ماں صبح طلفہ کے جو دادا تھے، جو اس دور میں اس بنو ناصر نام کے بڑے قبیلے کے سردار بھی ہوا کرتے تھے، ان کو ان کے بہت سارے طاقتور ساتھیوں کے ساتھ قتل
भी कर डाला। सुबह तलफा के दादा के बेटे के जो सुबह तलफा के फादर थे, वो अपने चंद साथियों और फैमिली मेंबर्स के साथ जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब रहे। साथियों, अब सद्दाम हुसैन पर वापस आए तो उनका जन्म 1937 में हुआ था। किस्मत का सितम देखिए कि उनकी पैदाइश से कुछ महीने पहले ही उनके फादर या तो कहीं लापता हो गए थे या फिर किसी अजीबोगरीब बीमारी की वजह से उनकी मौत ही हो चुकी थी। और तो और उनका जो बड़ा और इकलौता भाई था, जिसकी उम्र बमुश्किल 12 से 13 साल रही होगी, वो भी कैंसर की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह गया। उनकी माँ सुबह तलफा के लिए इन चीजों की वजह से हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके थे कि उन्होंने तो अब सद्दाम को अपने पेट के अंदर ही खत्म करने का फैसला कर लिया था। मगर क्योंकि किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए सुबह तलफा अपने इस मकसद में कामयाब ना हो सकी और आखिरकार सद्दाम हुसैन का जन्म हो ही गया। अब क्योंकि हम जान चुके हैं कि हालात तो पहले ही खराब थे, इसीलिए सुबह तलफा ने अपने इस बेटे को अपने भाई खैरुल्लाह के हवाले कर दिया। इस तरह से सद्दाम हुसैन का बिल्कुल शुरुआती बचपन अपने मामा के यहाँ पर गुजरा। कुछ वक्त के बाद ही सद्दाम हुसैन की माँ सुबह तलफा ने इब्राहिम नाम के एक और आदमी से शादी की और फिर इस दूसरे शौहर के साथ भी सुबह तलफा के यहाँ पर 3 और बेटों की, मतलब कि सद्दाम हुसैन के 3 सौतेले भाइयों की पैदाइश हुई। सद्दाम हुसैन भी एक बार फिर से अपनी माँ के पास वापस आ चुके थे और सौतेले बाप के साथ रहने लगे थे। मगर उनका ये जो सौतेला बाप था, उसका सद्दाम हुसैन के साथ अच्छा रिश्ता नहीं था, बल्कि वो तो सद्दाम को मारा पीटा करता था और तो और पढ़ाई लिखाई से भी रोका करता था। नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 10 साल की उम्र में ही सद्दाम अपने इस घर से फरार हो गया और एक बार फिर से बगदाद शहर में रहने वाले अपने मामू खैरुल्लाह के यहाँ पर रहने लगा, जो जाहिर है सद्दाम हुसैन के न सिर्फ फेवरेट थे बल्कि बचपन से ही उसके बाप की जगह भी ले चुके थे। अपने इन्हीं मामू के अंडर में रहते हुए ही सद्दाम हुसैन ने पहले तो स्कूलिंग कंप्लीट की और उसके बाद फिर बगदाद की जो लॉ यूनिवर्सिटी थी, वहाँ से लॉ की डिग्री हासिल की। और तो और जब सद्दाम हुसैन ने पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू किया और शुरुआती दौर में पॉलिटिकल पार्टी वगैरह ज्वाइन की, तो इन तमाम चीजों में भी मामू खैरुल्लाह ने सद्दाम हुसैन की लाइफ में एक अहम किरदार अदा किया। फिलहाल आगे जैसा कि हम जानते हैं कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के सिर्फ 10 से 15 साल के अंदर ही सद्दाम हुसैन इराक की सबसे ऊंची कुर्सी तक पहुंच चुके थे, बल्कि वो इराक के अब एक ऐसे लीडर बन चुके थे कि जिनको हटाना या हराना लगभग नामुमकिन समझा जाने लगा था। और अगले लगभग 20 से 25 साल तक लगातार वो किसी न किसी तरीके से इराक पर राज करते रहे थे। साथियों, सद्दाम हुसैन के सौतेले बाप इब्राहिम से जो सद्दाम के 3 सौतेले भाई थे, उनकी भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन तीनों में से जो सबसे बड़े भाई थे सबावी इब्राहिम, वो दरअसल सद्दाम हुसैन के दौर में इराक की खुफिया एजेंसी के हेड हुआ करते थे। 2003 में जब अमेरिका ने अपने बाकी ताकतवर देशों के साथ मिलकर इराक के ऊपर हमला किया, तो बाकी इराकी लीडरशिप की तरह सबावी इब्राहिम भी कहीं गायब हो गए। अमेरिका ने इनके सर के ऊपर $1 मिलियन का इनाम लगाया, जबकि 2005 में फिर अमेरिका इनको सीरिया से पकड़ने में कामयाब भी हो गया था। 2009 में इनको मौत की सजा सुनाई गई, मगर जैसा कि माना जाता है कि इनकी मौत कैंसर की वजह से हो गई थी। इनके जो 2 बेटे थे, ऐमन और इब्राहिम, वो दोनों गोरिल्ला फाइटर्स हुआ करते थे। मतलब जब अमेरिका फौज इराक को इन्वेड कर चुकी थी, तो सद्दाम हुसैन के बाकी कुछ वफादार साथियों और करीबी लोगों की तरह ये लोग भी अमेरिका के खिलाफ गुरिल्ला जंग कर रहे थे। सद्दाम के 3 सौतेले भाइयों में से जो दूसरे भाई थे, मतलब के बरजान, वो सद्दाम हुसैन के बहुत करीबी सलाहकार हुआ करते थे। 2007 में इनको भी फांसी दी गई थी, मगर इनके बारे में मशहूर है कि जब फांसी पर चढ़ाने के बावजूद भी इनकी जान नहीं निकली थी, तो फिर इनका सर भी कलम कर दिया गया था। जबकि जो तीसरे भाई थे वतबान, वो भी सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट में इंटीरियर मिनिस्टर हुआ करते थे। इनको भी 2003 में अमेरिका ने कैद कर दिया था और फिर 2015 में कैद के दौरान ही इनकी मौत हो गई थी। अब सद्दाम हुसैन के चाचा हसन और उनके बच्चों के बारे में बात की जाए तो उनके एक बेटे का नाम अली हसन था और यही सद्दाम हुसैन के वो चचेरे भाई थे कि जिनके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया था कि इन्होंने सद्दाम हुसैन के इशारे पर इराक के अंदर कुर्द लोगों के ऊपर केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया था और उनकी नस्ल कशी करने की भी कोशिश की थी। और इसी इल्जाम में ही इनको भी 2007 में फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया था। सद्दाम हुसैन के चाचा हसन के एक और मशहूर बेटे का नाम कामिल हसन भी हुआ करता था
اور یہی وہ بیٹا تھا کہ جو دراصل آگے چل کر صدام حسین کے لیے ہی مصیبت بن گیا تھا۔ دراصل صدام حسین نے اپنی دو بیٹیوں مطلب کہ رغد حسین اور رانا حسین کی شادی اسی کامل حسن کے دو بیٹوں مطلب کہ حسین کامل اور صدام کامل سے کروا دی تھی، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ جب کامل حسن کے یہ دونوں بیٹے اپنی پوری فیملیز مطلب کہ صدام حسین کی بیٹیوں کے ساتھ ہی جارڈن بھاگ گئے، اور وہاں جاتے ہی ان لوگوں نے امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA اور برٹین کی خفیہ ایجنسی MI6 کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ ان کو عراق سے ریلیٹڈ بہت ساری خفیہ جانکاریاں بھی دیں، اور تو اور میڈیا کے سامنے آ کر بھی عراق کے بارے میں نہ جانے کون کون سے خلاصے کیے یا پھر جھوٹے سچے دعوے کر ڈالے۔ دوسری طرف 1996 میں صدام حسین نے ان دونوں ہی بھائیوں کو یہ یقین دلایا کہ اگر یہ اب عراق میں واپس آ جائیں گے تو ان کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن جیسے ہی یہ دونوں بھائی عراق میں واپس آئے ان کو اریسٹ کر لیا گیا۔ سب سے پہلے تو ان کو صدام حسین کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دینے پر مجبور کیا گیا، اور اس کے بعد ان دونوں کو عراق دیش کا غدار گھوشت کرتے ہوئے قتل بھی کر دیا گیا۔ اب خود صدام حسین کی پرسنل لائف کے بارے میں بات کی جائے تو صدام حسین نے 2 شادیاں کی تھیں، جس میں سے پہلی شادی ساجدہ طلفہ سے ہوئی تھی، جو دراصل ان کے انہی ماموں خیر اللہ کی بیٹی تھی کہ جنہوں نے ان کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ اب یہاں پر ایک اور حیران کر دینے والی بات یہ بھی ہے کہ صدام حسین کے ایک سالے مطلب کہ خیر اللہ کے ایک بیٹے کا نام عدنان بھی ہوا کرتا تھا، اور یہی عدنان خیر اللہ صدام حسین کی گورنمنٹ میں کسی دور میں ڈیفنس منسٹر ہوا کرتے تھے، مگر مانا جاتا ہے کہ عدنان خیر اللہ اندرونی طور پر صدام حسین کا تختہ پلٹ کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے، لیکن صدام حسین نے اس سے پہلے ہی عدنان خیر اللہ کو ایک ہیلی کاپٹر کریش کے ذریعے سے ختم کروا ڈالا۔ صدام حسین اور ساجدہ طلفہ کے یہاں پر 5 اولادیں پیدا ہوئی تھیں، جس میں سے 2 بیٹے تھے جبکہ 3 بیٹیاں تھیں۔ صدام حسین نے سمیرہ نام کی ایک ڈاکٹر سے دوسری شادی بھی کی تھی، مگر اس دوسری شادی کے نتیجے میں ان کے یہاں پر کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، اور پہلی بیوی سے یہ جو 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام عدی جبکہ دوسرے کا نام قصے حسین تھا۔ اس میں سے جو قصے حسین ہے اس کا بھی بیٹا مطلب کہ صدام حسین کا پوتا مصطفیٰ حسین بھی دنیا میں اس وقت کافی مشہور ہوا کہ جب اس نے صرف 13-14 سال کی عمر میں امریکہ جیسی ایک خطرناک فوج کے سامنے ایک انکاؤنٹر میں کئی گھنٹوں تک فوج کا مقابلہ کیا۔ ایون باری باری سے مصطفیٰ حسین کے فادر قصے اور اس کے انکل عدی کو بھی ختم کر دیا گیا تھا، لیکن مصطفیٰ حسین آخری دم تک امریکن فوج کے اوپر گولیاں چلاتا رہا تھا۔ اب 13-14 سال کے مصطفیٰ کی تو اپنے فادر اور انکل کے ساتھ امریکہ کے خلاف لڑتے ہوئے وہیں پر موت ہو گئی تھی، لیکن صدام حسین کے باقی بچے ہوئے 2 اور پوتے مطلب کہ یحییٰ قصے اور یعقوب قصے وہ آج بھی زندہ ہی سمجھے جاتے ہیں، مگر ایگزیکٹلی وہ ہیں کہاں، کس حال میں جی رہے ہیں، اس کا پتہ ابھی تک کوئی نہیں لگا سکا ہے۔ جبکہ صدام حسین کی جو 2 بیٹیاں تھیں رغد اور رانا، جن کے شوہروں کو کسی دور میں غداری کے جرم میں قتل کیا گیا تھا، انہوں نے 2003 میں امریکہ کا انویژن شروع ہوتے ہی عراق کو چھوڑ کر جارڈن میں شرن لے لی تھی، اور وہ آج بھی اپنی پوری فیملی کے ساتھ وہیں پر رہ رہی ہیں۔ فی الحال اسی کے ساتھ آج کی اپنی ویڈیو کو بھی ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب